السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری کارنر۔ چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، ڈوبتا سورج میرے خواب۔ سارا نے اوپر آسمان کو دیکھا، ڈوبتا سورج اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ڈوبتے سورج کے ساتھ اس کا دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، اس کے اوپر اپنے بازو رکھ کر اس منظر کی طرف متوجہ ہو گئی جو آج اس کی آنکھوں سے اس کے سارے خواب نچوڑ کر لے گیا۔ بابا، اس کے ہونٹوں سے ہولے سے نکلا۔ یہ وہ جملہ تھا جو سب سے آخر میں اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ وہ آج جیسے ہی اسکول سے آئی بہت تھکی ہوئی تھی، کھانا کھا کر نماز پڑھ کر سو گئی۔ وہ 8ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ نیند سے اٹھی تو ماں نے اسے بتایا، تیرے ابا کا فرمان جاری ہوا ہے، اب تو آگے نہیں پڑھ سکتی۔ تیرے پڑھائی کا خرچہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی سارا رو پڑی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اس کا خواب تھا۔ وہ پوزیشن ہولڈر تھی، اس کا اپنے خوابوں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا، میری سارا بٹیا، بات تمہارے ابا کی بھی ٹھیک ہے، تیرا ابا دھوبی ہے، میں سوئی دھاگے کا کام کرتی ہوں، تب جا کر گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میری مان، اب تو بھی یہ کام سیکھ لے۔ سارا کے سامنے سارا منظر بار بار آ رہا تھا۔ صبح کو وہ بے دلی سے اسکول چلی گئی۔ بریک ٹائم میں وہ اسکول کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اداسی کے عالم میں بیٹھی سارا کو آنے جانے والوں کا علم نہ تھا۔ مس ریحانہ جو وہاں سے گزری، ان کو سارا کو بے خودی کے عالم میں سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ سارا، انہوں نے ہولے سے پکارا۔ سارا جیسے خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ سارا، کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ وہ ان کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ مس ریحانہ کا رویہ شاگردوں کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہا تھا۔ مس ریحانہ کی ایک عادت سارا کو بہت پسند تھی کہ کسی شاگرد سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے اسے کبھی بھی نہیں ڈانٹتی تھیں تاکہ شاگرد کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ہمیشہ اکیلے میں جا کر اسے سمجھاتی تھیں۔ سارا نے بہت غور سے مس ریحانہ کو دیکھا، چپ رہی۔ بتاؤ سارا، استاد بھی والدین کی طرح ہوتا ہے؟ مس ریحانہ نے سارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مس، اب میں نہیں پڑھوں گی۔ میرے والدین کی اتنی حیثیت نہیں وہ مجھے پڑھا سکیں۔ تعلیم بھی روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہم غریبوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، 2 پیٹ کا کھانا اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تعلیم تو دور کی بات۔ مس ریحانہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئی اور سارا سے بولی، سارا تم پریشان مت ہو، میں تم جیسی پوزیشن ہولڈر لڑکی کو ایسے پڑھائی چھوڑنے نہیں دوں گی، ورنہ میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ مس ریحانہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ مس ریحانہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والی مثبت سوچ رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ یہ ملازمت شوقیہ کرتی تھیں۔ اس کے شوہر سجاد صاحب بھی روایتی زمینداروں سے مختلف تھے۔ دونوں میاں بیوی یہی چاہتے تھے، لوگ خود کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کریں۔ جہاں ہمیں اکثر زمینداروں کے نیگیٹو کردار ملتے ہیں، وہاں ان کا کردار زمینداروں کے پازیٹیو کرداروں میں سے ایک سجاد صاحب کا بھی تھا۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے تو ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں، ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے۔ وہ چاہتے تھے غریبوں کے بچے پڑھیں۔ یہ شعور نہ تو بچوں میں تھا نہ ہی والدین میں، البتہ جو پڑھنا چاہتے تھے ان کی مدد ضرور کرتے۔ مس ریحانہ نے سارا کے ساتھ شوہر کے گوش گزار کر دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مس ریحانہ سے کہا، سارا بھی ہماری بیٹی ہے، ہم اسے پڑھائیں گے۔ ادھر سارا کے لیے یہ بات کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ سارا کے خواب اس کی آنکھوں میں واپس آ گئے۔ سارا نے اپنے والدین سے بات کی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ حیران ہوں، پریشان ہوں یا خوش ہوں۔ سارا کے والدین بھی یہی چاہتے تھے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ وہ اس کے شوق کے عالم سے واقف تھے، پڑھنا اس کا جنون تھا۔ سجاد صاحب نے خود سارا کے والد سے بات کی، وہ مان گئے۔ وہ ویسے بھی سجاد صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ سارا نے اب پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی۔ وہ تعلیم کی مختلف منازل طے کرتی بالآخر اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ آج وہ ایک اچھی گورنمنٹ جاب کرتی ہے، ایک شاندار اور کامیاب زندگی گزار رہی ہے۔ مس ریحانہ اور سجاد صاحب کو اپنے والدین کی طرح ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔